بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہمارے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم راہ ہدایت پر ایک انتہائی خوبصورت اور دلچسپ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور انتہائی شفیق شخصیت، انتہائی محبت فرمانے والی میرے استاد و رہبر، مربی و مرشد جناب حضرت خواجہ حاجی صوفی غلام مصطفیٰ شاہ ناصری نقیبی صاحب، آپ کی زیر سرپرستی ہم اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے خود سے خدا تک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کو کچھ ایسی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں جو باقی تمام مخلوقات میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا نہیں فرمائی۔ سب سے پہلا احسان جو میں سمجھتا ہوں، سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف چوائس عطا فرمایا ہے۔ انسان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا، اور اس کے بعد جب ان دونوں راستوں میں سے انسان کسی ایک راستے کا انتخاب کر لے تو انسان کے لیے اس نے جزا اور سزا کا نظام رکھا۔ لیکن بحیثیت انسان، بشری تقاضے کے پیش نظر اور بحیثیت مسلمان، ہمارے ذہن میں روزانہ مختلف قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، انسان کیا ہے؟ انسان کیوں ہے؟ انسان اس دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے گزار رہا ہے؟ کیا اس کی زندگی بے معنی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا پر بھیجا ہے؟ تو جب انسان اس طرح کی چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس عقل کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اس دماغ کے ذریعے، اس سوچ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو انسان کے اندر سے اس کو کچھ جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے انسان دیکھتا ہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی جگہ ہے، ایسی کون سی شخصیت ہے جہاں سے اس کو ان تمام سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا، اور مسلمانوں کے، انسانوں کے سلیبس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، کتاب نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں اتنی گہرائی ہے کہ انسان اس کی وسعتوں تک پہنچ نہیں سکتا۔ انسان کی عقل محدود ہے، انسان کا دماغ محدود ہے۔ ظاہری زندگی میں جو ہمارے پاس جو ہمارا سوچنے کا دائرہ ہے وہ محدود رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کا ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا پیالہ اس کا جتنا بڑا ہے، وہ اس کے حساب سے علم حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں ایک ایک آیت کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم کس اینک سے، کس نظر سے قرآن کریم کو دیکھ رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی سائنسدان قرآن کریم کو اسٹڈی کرتا ہے اس نظر سے کہ اسے سائنس سمجھ میں آنا شروع ہو، تو قرآن کریم اسے سائنس کے متعلق جوابات دیتا ہے، اور اسے ایسی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو ابھی تک اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری۔ قرآن کریم اسے وہ علم سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر پڑھتا ہے تو قرآن کریم اسے علم طب سکھاتا ہے، کوئی ایسٹرالوجر پڑھتا ہے تو قرآن کریم اسے علم فلکیات سکھاتا ہے، اور اگر کوئی صوفی پڑھتا ہے تو قرآن کریم اسے تصوف سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی پاور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے ہم ابھی تک اسے سمجھ نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انعام ہمیں دیا ہے، ایسی طاقت ہمیں دی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے پڑھو، مجھے سمجھو اور طاقت حاصل کر لو۔ اگر تم حکمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، حکمت حاصل کر لو۔ دنیا کی بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی بھلائی حاصل کر لو۔ آخرت کی بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت کی بھلائی حاصل کر لو۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دونوں کی بھلائی حاصل کر لو۔
لیکن فرق کیا آ رہا ہے، وجہ کیا بن رہی ہے، ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آ رہی ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں، ہمیں ڈپریشن کیوں ہے، ہمارا ہر چھوٹا بچہ دوسرا تیسرا بچہ جو ہے وہ ڈپریشن کا پیشنٹ کیوں ہو رہا ہے، اسے انزائٹی کیوں ہو رہی ہے، وہ پریشان کیوں ہو رہا ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ ایتھیسٹ کیوں ہو رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کیوں نہیں ہو رہا اس لیول کا جس لیول کا ہونا چاہیے، ہم صحابہ کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چل رہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہمارے ہیروز ہیں، حضرت عمر بن خطاب، مولا علی المرتضیٰ، صلاح الدین ایوبی، حضرت خالد بن ولید، اس طرح کے ہیروز جو ہیں اب ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے کیوں بند ہو گئے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ نہیں رہے۔ اس سیریز میں جس کا ہم آج سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم ان سوالات تک پہنچنے کی، ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری روزمرہ ضروریات میں سب سے اہم ہیں اور ان کا اثر ہماری زندگی پر بہت زیادہ ہے۔ اور بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم اس سیریز میں سوچنے کی کوشش شروع کریں گے۔ ایسی تو نہیں کہا گیا کہ سوال آدھا علم ہے، آخر وہ کون سے سوالات ہیں جو آدھا علم ہے؟ ہم ایسے سوال ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ایسے سوال کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جوابات ملیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے ملیں گے۔ اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو بھی بات کریں ہم دلیل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، قرآن و سنت کے ریفرنس کے ساتھ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر راہ حق کی تلاش کرنے کی، جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زندگی میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پر ہمیں پہنچ کے یہ محسوس ہو کہ جس علم کے مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں، آگے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ عقل کل، علم کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، نہ جینڈر کی کوئی تفریق ہے، نہ مرد و عورت کی کوئی تفریق ہے، نہ بڑے اور چھوٹے کی کوئی تفریق ہے، نہ بوڑھے کی، نہ جوان کی، نہ بچے کی کوئی تفریق ہے، نہ کالے اور گورے کی کوئی تفریق ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں جسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم راہ ہدایت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس چینل پر مختلف موضوعات پر مختلف اسکالرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر دے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔